اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے، کبھی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی، اگر مدینے میں زہرا کو دربار میں بلایا نہ جاتا، کبھی زہرا کی بیٹی کو شرابی کے دربار میں بلایا نہ جاتا۔ میری عادت ہے مصائب کو سیدہ سکینہ سے ربط دیا کر دو۔ مدینے میں 18 سال کی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، زندان شام 4 سالہ بچی کی کمر جھک گئے۔ راوی کہتا ہے تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی، جب چلے تو زندہ کی دیواروں کا سگارا لے کے چلے۔ اس بچی کے کچھ بہن ہیں جو بابا سے کرتی ہیں، فارسی کے کچھ شعر ہیں لیکن روائی جملے بھی ہیں اس میں۔ کہتے ہیں جب بچی کی گود میں بابا کا سر آیا، رو کے کہنے لگی پدر جان نظر کو، اے میرے بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں، نظر کو نئی مہر عشق امید، اے میرے پیارے بابا ذرا سکینہ کو دیکھو کہ من تنہا کودک موسفیدہ، بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے بالوں کو دیکھو، جس طرح دادی کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے، او بابا میرے بال بچپنے میں سفید ہو گئے۔ اللہ جانے کتنا ظلم ہوا، بچپن میں بال سفید ہو گئے۔ نظر کو نئی مہر عشق امیداب کہ من تنہا کودک قد خمید، او بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میری کمر کو دیکھو، جس طرح دادی کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے، او بابا میری کمر بچپنے میں جھک گئی ہے۔ کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا سیدہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ کوئی کہتا ہے تازی آنے لگے، کوئی کہتا ہے بابا کے غم میں رو رو کے چلی گئی، کوئی کہتا ہے جناب محسن سکھ ہو گئے۔ امام نے فرمایا یہ ساری وجوہات ہیں لیکن اصل وجہ کوئی اور ہے۔ کہتا ہے جب امام بیان کرنے لگے اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے جب یہ لئی آگ لے کر در پہ آئے، پیچھے سے آواز دی مجھے پہچانو، میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ لئی نے کہا فاطمہ ہو تو کیا، کہ لئی نے دروازے کو آگ لگا دی۔ امام نے کہا در کی وجہ سے شہادت نہیں ہوئی، اس آگ بھرے دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا، جب لئی نے در پہ ٹھوکر ماری یہ کیلا میری دادی کے بالوں میں لگا۔ میرے چھٹے امام کے جملے فرماتے جیسے زمین پہ گری دروازہ اوپر تھا، نبی کی بیٹی نیچے تھی، وہ 40 لئی در سے گزرتے رہے، زہرا تڑپتی رہی،
کہتے ہیں جب در کے نیچے تھے میری بیوی نے علی کو آواز نہیں دی، جانتی تھی علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، فضا کو آواز نہیں دی، جانتی تھی بچے چھوٹے ہیں، کہتے ہیں در کے نیچے سے آواز دے، او مہدی بیٹا جلدی آ کر اپنی ماں کے پہلو کا بدلہ لے لے۔ امام زمانہ کب آؤ گے، کب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لو گے؟ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں آخری جملے زحمت کو تمام کر، اللہ کسی بچے کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ وقت بہت ہوا، مختصر کر رہا ہوں۔ علی نے غسل دیا، کفن دیا۔ اسما کہتی ہیں علی کی دھاڑیں بلند ہوئی، میں نے کہا مولا بچوں کو کہا آہستہ کرو، خود بلند بلند کیوں رو رہے؟ کہنے لگے اسما میں نے وہ شکستہ پہلو دیکھا، او جو زہرا مجھ سے چھپا رہی تھے۔ اسما کہتی ہے گھر کا ماحول بڑا عجیب تھا، کیونکہ سیدہ کی وصیت تھی علی رات میں غسل دینا، رات میں دفن کرنا۔ مولا نے بچوں کو کہا بچوں آہستہ رونا۔ کہتی ہیں حسن و حسین نے اپنی قمیصوں کو دانتوں میں جکڑا ہوا تھا، کہیں کوئی رونے کی آواز نہ سن لے۔ سیدہ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا، قبضہ بچوں کو کہو ماں سے خدا غافل کرے، جیسے کہا جلدی ماں سے خدا غافل کرو، اللہ جانے یہ چہرہ پھر لے گا یا نہیں۔ حسن آگے بڑھے، ماں کے چہرے کا بوسہ لینے لگے، زینب آگے بڑھی، اماں کے قدموں کو چومنے لگی، ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ لیکن فضا کہتی ہیں کہ چھوٹا بچہ تھا جو سر کو گھٹنے میں دے کے زاروں کا دار رو رہا تھا۔ سنیں گے یہ بچہ کون ہے؟ یہ 4 سالہ حسین، فضانے کا حسین۔ کیا اماں سے ناراض ہو؟ کہنے لگے اماں فضا جب تک ماں نہیں بلاتی میں نہیں جاؤں گا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ بند کفن کھلا، 2 زخمی ہاتھ باہر آئے، آواز آئی آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے 3 دن کے پیاس حسین۔ بچے دوڑے دوڑے ماں سے لپٹ گئے، عرش الہی پہ کوہرام بپا ہوا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں جبرائیل کی آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، ملائکوں سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ علی دوڑے دوڑے آگے بڑھے، حسن کو سینے سے لگایا، حسین کو سینے سے لگایا، کبھی زینب کے ماتھے کا بوسہ لے، کبھی چہرے کا بوسہ لے۔ میں کہوں مولا علی ہائے تیرے بچوں کی یتیمی، تو نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا۔ او مولا تھوڑی دیر کربلا ایک 4 سالہ بچی ہے جس نے خود کو بابا پہ گرایا، کسی نے سینے سے نہیں لگایا۔ یہاں شمر آگے بڑھا، بچی کو بالوں سے اٹھایا، اتنے زور سے دباتے مارے کہ سکینہ